عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے تقریباً 70 درجے ہیں۔ ایمان کے تقریباً 70 درجے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح سے لوہے پر پڑے پڑے زنگ آ جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ دل جو یاد خدا سے غافل ہوتا ہے اس پر بھی زنگ آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فما جلاؤها یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ اب اس زنگ کو ہم کیسے صاف کریں؟ لوہے پر زنگ آ جائے تو اس کے بھی طریقے ہیں، لیکن دل پر جب زنگ چڑھ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن آپ اس چیز کو لکھ لیں کہ اگر آپ جب پریشان ہو اور آپ کا دل جب بے چین ہو، سکون اور اطمینان کی جگہ بیٹھ جائیں اور ہلکی گہری سانس لیں اور دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، چند ہی سیکنڈ کے بعد آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی برکت ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے تقریباً 70 درجے ہیں، ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان میں سب سے کم درجے کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دے، ثواب ملے گا۔ راستے میں اگر کانٹے پڑے ہیں ان کو ہٹا دے، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو ظاہر ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے تو ثواب ملے گا، لیکن ایک اس کا معنی باطنی بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کو ہٹا دے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر راستے میں اس کی زندگی گزارنے میں کوئی اڑچنیں آ رہی ہیں، غربت اس کے دامن گیر ہے، غربت کی وجہ سے وہ مرا جاتا ہے تو اس کی امداد کر دے، اس طرح سے اس کے راستے سے یہ غربت کو ہٹا سکے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ غیرت سے مراد یہاں پر غیرت ایمانی ہے کہ غیرت ایمانی انسان کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے، کہ جب انسان کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے نا تو اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، تو یہی غیرت ایمانی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یار نماز پڑھنے جا رہا ہوں شرم آ رہی ہے، تو یہ غیرت نہیں ہے، بلکہ نہ پڑھنا بے غیرتی ہے اور پڑھنا یہ غیرت ایمانی ہے۔ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کسی نے پوچھا سرکار مسلمان بہتر مسلمان کون ہے؟ تو دیکھیے دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان جو دنیا کا مسلمان ہے اور ایک قرآن کا مسلمان۔ دنیا کا مسلمان گوشت کا رسیا ہوتا ہے، دنیا کا مسلمان جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، دنیا کا مسلمان بدکاریوں پر ڈٹا ہوتا ہے، دنیا کا مسلمان زناکار بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا مسلمان شراب خور بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا مسلمان کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ قرآن کا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان تأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یقیناً تمہیں ناپسند ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اتنا بہترین دور کہ اس سے بہتر دور نہ دنیا نے کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھے۔ صحابہ اکرام ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی غیبت کرتا تھا تو اس کے منہ سے بہت دور سے بدبو آنے لگتی تھی۔ کسی مسلمان بھائی کی اگر غیبت کر دی اس نے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو اس کی منہ کی بو بہت دور سے آ جاتی تھی۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی غیبت میں مبتلا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن ہمارے منہ سے تو نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارو، غیبت کی بدبو آتی ہے لیکن ہماری یہ جو قوت شامہ ہے، سونگنے کی جو طاقت ہے، وہ عادی بن گئی ہے۔ پتا ہے کہ غیبت کرنا جرم ہے، غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس لحاظ سے بیان کرتے ہیں بھئی کہنا تو نہیں چاہیے، مگر وہ ہے ایسا تو بھئی کہنا نہیں چاہیے، ہے وہ ایسا تو کہنا کیوں چاہیے؟ تو غیبت زبان، مسلمان بہتر وہ ہے کہ جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اگر طاقتور ہے تو کسی غریب پر ہاتھ نہ اٹھائے، یا اللہ نے قلم میں طاقت دے دی ہے تو اس کا ناجائز استعمال نہ کرے کہ بلا وجہ میں کسی کی FIR بٹھوا دی، بلا وجہ میں کسی کو جھوٹے کیس میں مبتلا کر دیا، کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کروا دیا۔ اللہ نے اگر قلم میں طاقت دی تو سرکار نے ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ